सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सिटी न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं रज़ाक बाजवा साहब के पास। रज़ाक बाजवा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सियासत में इनका एक अच्छा नाम है। तो आइए हम बातचीत करते हैं रज़ाक बाजवा से। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी ने 10 सीटों में से 9 सीटें जीत ली हैं, आखिर क्या इसकी वजूहात है? देखें, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मेहनत की है इस शहर के लिए, कराची शहर को बनाने के लिए, संवारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसके ट्रांसपोर्ट के लिए, इसकी एजुकेशन के लिए और ख़ास तौर पर हेल्थ पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैंसर जैसे इलाज मुफ्त हम कर रहे हैं और दीगर जो और हमने पूरा शहर जो है हम तब्दील कर रहे हैं। आप देखेंगे मेयर साहब और लोकल बॉडी सईद गनी साहब और हम सब मिलकर, हमारे ज़िला सदूर, हमारे नाज़िम, वो जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम जदोजहद कर रहे हैं कराची के हालात की तब्दीली के लिए, कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए, पानी के मसले को हल के लिए हम पानी का K4 ला रहे हैं। हमने कराची की तमाम सड़कें नई बना रहे हैं, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, पता नहीं कौन कौन से रंग हमने लाकर लोगों को दे दिए। कराची में एयर कंडीशन बस मिल रही है लोगों को, हमारी बहनों को, हमारी ख़वातीनों को, हमारी बच्चियों को। जहां हम जो है चिन पर आ गए थे, हम 100 साल पीछे चले गए थे, टांगा रेडी पर आने वाले थे। तो ये वजह है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। देखिए, कराची में गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 10 सीटों पर इलेक्शन हुआ है। कोरंगी में, लांडी में, न्यू कराची में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और ईस्ट में। आप देखेंगे हमने उनमें से जो है 9 जीती हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार है कराची की आवाम का। मैं उनका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मैं बताऊँ, पूरे सिंध में लोकल बॉडी के जो ज़मीनी इलेक्शन हुए उसमें हमने स्वीप किया। कराची में हमने सिर्फ 1 सीट हारी है, गुलबहार से जमात इस्लामी ने जीती है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे कराची की आवाम हम पर एतमाद कर रही है, आगे जाकर बहुत बड़ी तादाद में इंशाल्लाह अरकान कौमी और सूबाई असम्बली में भी इसी तरह कराची की नुमाइंदगी बढ़ने का इम्कान। और सर, थोड़े दिन के बाद यौम तासीस आ रहा है, उसके हवाले से? हाँ जी, हमारा 27वां यौम तासीस आ रहा है। 57 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बने हुए। खुद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और उस वक्त उनके सीनियर साथियों ने जिस पार्टी की बुनियाद रखी थी, आज उसको मैं समझता हूँ 6 दिहाइयाँ मुकम्मल होने वाली हैं। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में, हम इस बार चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये फैसला किया है कि हम किसी एक जगह पर कोई बड़ा इज्तिमा नहीं करेंगे, बल्कि हम हर ज़िले में पाकिस्तान के तमाम अजला में बड़ी तकरीबात मुनक्कद होंगी। बड़ी तकरीबात यौम तासीस के केक काटे जाएंगे और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कुर्बानियों को आवाम तक लाया जाएगा। और अब हम जो है उसकी तैयारियों में मसरूफ़ हैं इंशाल्लाह। बस बिल्कुल। सर, थोड़े दिन पहले जो है शौदा का एक बहुत बड़ा जलसा जो है हैदराबाद में हुआ है। सर, हम ये नहीं समझते कि इन जलसों में जो करोड़ों रुपया खर्च करने के बजाय जो शौदा माने जिन्होंने जाने दी है उनको जो है कुछ इमदाद की जाए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो शहीद हुए थे हमारे पार्टी के कारकुनान या जो जख्मी हुए थे, हम उन्हें भूले नहीं हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, गड़ी खुदा बख्श में उन शहीदों की कब्रें शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के हमरा हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हमरा हैं। तो हमने उनकी कब्रों पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन शहीदों पर लिखा कि हाँ मैं भुट्टो हूँ। एक तो हम उन्हें भूले नहीं है और उनकी फैमिलियों को, उनके जो बच्चे हैं उनको हम बिल्कुल नहीं भूले। उनकी फैमिलियों की कंटिन्यू जो है उनकी देखभाल भी की जा रही है। उनकी फैमिलियों को नौकरी में इधर जो भी एक जो फैसिलिटी हम दे सकते हैं, हम उन्हें भूले नहीं है, हम देने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। और अभी भी मेरा ख्याल है यूट्यूब पे भी चल रहा है, बिलावल ने बयान दिया है कि वफाक का हुकूमत जो है वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करके चल रही है। इसकी क्या वजूहत है? देखिए, हम तो बड़े खलूस के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ और मौजूदा वफाकी गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई है। और क्योंकि कोलिशन हुकूमत में ज़ाहिर है जब हम देखते हैं हमसे बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं तो हम थोड़ा बहुत बोलने का हक तो रखते हैं। हमने उनसे फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रियाँ नहीं ली, हम वफाकी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बने। हालांकि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर ये हुकूमत 1 घंटा भी नहीं
رہ سکتی. ہم نے بڑا دل کیا, ہم نے وفاقی کابینہ بھی ان کے حوالے کر دی, وزارت عظمیٰ بھی ان کے حوالے کر دی. ہم نے تمام جو ایک مرکز کی فیڈریشن کی جو طاقت ہوتی ہے, ہم نے تو نواز شریف اور نون لیگ کے حوالے کی. تو جو ہم سے انہوں نے وعدے کیے ہیں, اب گزشتہ روز جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے فرمایا, وہ ہم نے شکوہ کیا ہے, ہم نے ان سے گلہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہم سے کمٹمنٹ کی ہے, یا سندھ کی عوام سے, بلوچستان کی عوام سے, پنجاب کی عوام سے اور کے پی کے کی عوام سے, ہمیں وہ پوری کرنی ہے. ہم نے دوبارہ الیکشن میں جانا ہے, ہمیں عوام کا, پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گلے شکوے کا تو ہمیں حق ہونا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب نے, چیئرمین صاحب نے بھی ان سے بالکل گلہ کیا ہے, شکوہ کیا ہے کہ جی آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں, آپ ہمیں کم سے کم اپنا اتحادی سمجھتے ہوئے ہمیں آن بورڈ بھی لیں اور ہمیں تسلی بھی کرائیں اپنے فیصلوں کی. ہم نے تو گلہ کیا ہے. سر گلے کے باوجود بھی آپ لوگ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے بلاول بھٹو کہ بھئی ٹھیک ہے ہم لوگ اس سیٹیں چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ دیں کو نہیں. دیکھیں ایک دم ہم جو ہے وہ اس طرح کا کوئی سٹینڈ نہیں لے. ہم ملک میں دیکھیں ہم جمہوریت کے خواہاں ہیں. ہماری پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بہت جانوں کا نذرانہ دیا. ہم کبھی بھی کسی حکومت کو گرانے کے لیے میدان میں نہیں آتے, ہم بنانے کے لیے میدان میں. پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ایسا کوئی ملک میں افراتفری ہو, حکومت ڈیزالو ہو جائے اور پھر اس میں پھر کوئی نئی ڈکٹیٹرشپ آ جائے اور اس میں پر قابض ہو جائے, پھر ہمیں 15 سال 10 سال جدوجہد کرنا پڑے, پھر پیپلز پارٹی کے کارکنان کو کوڑے کھانے پڑے, پھر ہمیں پھانسیاں سہنی پڑے. ہم نہیں چاہتے. اب ہمارا ملک جو ہے وہ ایک تو ویسے ہی ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں. ملک میں جو ہے قرضوں کی جو بجاڑ ہے, مہنگائی کا جو طوفان ہے, بجلی نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہیں, نوجوان نوکریوں کے لیے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو ریل پٹری پہ چل رہا ہے یہ جمہوریت کی, اسے نیچے کیا. جیسا کہ ہم نے انہیں وارننگ دی ہے, ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے. ہم ان سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں جا رہے. مثلا ابھی آپ نے بولا کہ نوجوان جو ہے ان کے پاس روزگار نہیں ہے. سر نوجوان کے روزگاروں کے لیے پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس صوبائی گورنمنٹ ہے. یا جو ہمارے ریسورسز ہیں بلوچستان میں یا صوبہ سندھ میں, ہم نے تو نوکریوں پر کوئی بینڈ نہیں لگایا ہوا, کوئی پابندیاں نہیں لگائی ہوئی. ہم تو نوکریاں دے رہے ہیں اپنے صوبوں میں. ہم تو کوشش کریں گے کہ نوجوانوں کو جو بے روزگار ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان, ہمارا تو یہ منشور ہے. ہمارا تو یہ اس پر تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ہے. تو ہم کیسے نہیں چاہیں گے کہ روزگار کا پہیہ نہ چلے. اور سر پیپلز پارٹی اس بات پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہی ہے کہ تمام گورنمنٹ اداروں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے؟ جیسے اب آپ نے سننے میں آیا کہ پی آئی اے بھی اب جو ہے نا بالکل دیوالیہ ہو کے اب اس کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں چلا پا رہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق, اپنی سیٹوں کے مطابق ہم وفاق, آج تک جو پی آئی اے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں, میں آپ کے پاس ایک اہم بات کرنے اگر پی آئی اے کی اور پاکستان اسٹیل میل کی نیلامی نہیں ہوئی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ موجود ہے. ورنہ یہ کب سے پی آئی اے اور اسٹیل میل, جی اس پر تو پہلے ہی آنکھ تھی کہ سب سے پہلے 8-10 سال پہلے بھی جو ہے نا یہی تھا. تو یہ جو آج تک جو ان دونوں بڑے پاکستان کے اداروں کی جو نیلامی نہیں ہو سکی ہے تو یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. اسٹیل مل اور وہ اس کو اپنا, جی ہاں, ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں اسٹیل مل کے لیے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب روس کے ساتھ ڈائریکٹلی ہم مذاکرات کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے صوبوں کو بہتر چلانے کے لیے, آگے بڑھانے کے لیے وہ بااختیار کیا گیا. تو چیف منسٹر صاحب مراد علی شاہ صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اسٹیل مل کو دوبارہ سے پیروں پر کھڑا کیا جا سکے. وہاں پہ جو 3-4 ہزار ملازمین ہیں انہیں جو ہے روزگار سے بے روزگار نہ کیا جا سکے, اسے ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح اب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اتنی بڑی میجورٹی تو نہیں ہے کہ ہم وفاق میں, لیکن ہم اپنی بساط اور طاقت کے مطابق ہم بنوا رہے ہیں. ہم پی آئی اے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ اتنی بڑا پاکستان کا نام ہے, پاکستان جو پی آئی اے جو ہے پاکستان ایئر لائن, اس کو اس طرح اونے پونے دام بیچا جا سکے یا اسے. لیکن اگر ملک اس کے بغیر نہیں چل رہا, اگر کوئی جسم کا حصے میں کینسر ہو اور اس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو پھر اس حصے کو کاٹنا پڑتا ہے. تو پاکستان سب سے پہلے ہماری ترجیح ہے.
پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں ہے، اور میں یقین دلا رہا ہوں آپ کے چینل سے، آپ کے انٹرویو میں، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی وہ فیصلہ نہیں کرے گی جس میں پاکستان کی عوام کو، پاکستان کو نقصان ہو۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان کی کچھ ڈیلنگ ہو رہی ہے باہر نکلنے کے لیے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی ڈیلنگ جن کے ساتھ ہونی ہے ان کے ساتھ تو نہیں ہو رہی ہے، نہ جانے وہ اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے یا برطانیہ کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کا تو ہمیں، یا امریکہ کے ساتھ۔ وہ تو کہتے تھے کہ امریکہ کے خلاف ہم نے جو ہے جہاد کرنا ہے اور اس سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ آج عمران خان اپنی آزادی کے لیے امریکہ کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ رہا ہے، اور وہاں پر کیا کیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان جو باہر آ رہا ہے، جس نے جو کیا ہے اس کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جزا اور سزا کا قانون میرے رب کا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ایسی یہ سب افواہیں ہیں۔ یہ آخری جو انہوں نے جو کال دی ہے 24 کی، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ یہ غیر تربیت یافتہ لوگوں کا ایک گروہ ہے جو مختلف اوقات میں مختلف حرکات کر کے ناکام ہو جاتے، انہیں نہ پھر کوئی حیا رہتی ہے نہ کوئی شرم رہتی ہے۔ بس یہ اسی قسم کی ایک پارٹی، ایک جتھا ہے جو اپنے منزل مقصود پر پہنچ چکا ہے، اور یہ انشاءاللہ میری دعا بھی ہے کہ یہ پہنچ، جن لوگوں نے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں، ان لوگوں کو اس ملک میں اب ہم جگہ نہیں دیں گے۔